عمر شادیوں پر پابندی کا بل منظور ہو گیا ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس میں یہ کہا ہے کہ بلوغت کے بعد زیادہ دیر نہ کرو، ٹھیک ہے، ان کو شادی کے بندھن میں باندھ دو۔ ایک مناسب حد ہے 14-15 سال، 18 سال تک پہنچتے پہنچتے آپ خود دیکھ لیں یہاں کتنی خرابیاں آ گئی ہیں۔ حکومت کے پاس اسلامی نظریاتی کونسل بھی موجود ہے، تو کیا اس سے ڈسکس نہیں کیا جاتا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ 15 سال کی حد جو ہے یہ ہونی چاہیے۔ ذمہ داری بنے گی کہ وہ اٹھیں اور اس پہ احتجاج کی صدا بلند کرے کہ آپ نے ایک برتن آگ پہ رکھ دیا اور اس کی آگ تیز کر دی اور کہیں جی مولوی صاحب خیال کرو یہ ابالا نہ آئے اس کے اندر، کیسے نہ آئے؟ جتنے بھی قوانین پاکستان کے اندر بنتے ہیں یہ اسلامی جو قوانین ہیں اس کے سائے میں نہیں بنتے؟ افسوس کہ ایسا نہیں ہو رہا۔ السلام علیکم، میرا نام میاں امتیاز ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ڈیجیٹل۔ قومی اسمبلی سے کم عمر شادیوں پر پابندی کا بل منظور ہو گیا، اتفاق رائے سے یہ بل منظور ہوا، لیکن ساتھ ہی ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ بہت سارے حلقے اس بل کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس بل کو واپس لیا جائے۔ میرے ساتھ مولانا حافظ عبدالودود صاحب موجود ہیں جو علمی شخصیت ہیں، ان سے اس معاملے کے اوپر بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس بل کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ مولانا صاحب بتائیے، قومی اسمبلی سے بل منظور ہو گیا ہے کم عمر شادیوں کے حوالے سے جو پابندی ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ 18 سال حد کر دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ مجھے اس موضوع پہ اظہار خیال کا موقع دیا۔ بات اتنی سی ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ہر وہ چیز مد نظر رکھی جانی چاہیے جو ہمارے یہاں کی معاشرے میں اور ماحول میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ بدقسمتی سے قوانین بنانے میں، بل پاس کرنے میں، قانون سازی میں قطعاً کسی بھی مقامی ضرورت اور ماحول کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا، ٹھیک ہے، بلکہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے صرف غیروں کے کہنے پر یہاں معاملات جو ہیں وہ اسمبلیوں میں لائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہی کے تقاضے کے مطابق انہیں عجلت میں پاس کروایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نہ اس پہ بحث کا اتنا وقت دیا جاتا ہے اور نہ اس بحث کو کسی خاطر میں لایا جاتا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ جو شریعت مطہرہ نے کہی ہے کہ شادی 2 مقاصد کے لیے ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کا ایمان محفوظ ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کی یہ ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے اور معاشرے کے اندر اس معاملے میں انارکی نہ پھیلے۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ یہ اولاد کے لیے اللہ رب العزت نے اس اپنی دنیا میں یہ بات رکھی ہے اور شریعت مطہرہ نے اس کے لیے قواعد و قوانین رکھ دی ہیں۔ اب بجائے اس کے کہ ہم ان قواعد و قوانین کو دیکھیں، ان پہ غور کریں، ہم اندھا دھند بس ایک ایسی دوڑ میں شریک ہو جاتے ہیں کہ جو بالآخر ہمارے معاشرے کو پوری طرح خرابیوں کی لپیٹ میں لے جاتی ہے۔ بلوغت یعنی بالغ ہو جانا یہ شرط ہے، ٹھیک ہے، اور جب بلوغت کی حد کو پہنچ جاتا ہے لڑکا یا لڑکی تو پھر ان کی ایک اور ضرورت، ایک اور بھوک وہ بڑھ جاتی ہے، ایک فطرت ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو اگر پورا نہ کیا جائے تو پھر اس سلسلے میں کرپشن پھیلتی ہے، خرابیاں آتی ہیں، گناہ بڑھتا ہے، مسائل بن جاتے ہیں معاشرے کے اندر، اور خاندان جو ہیں ان کی عزتیں برباد ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے اس میں یہ کہا ہے کہ بلوغت کے بعد زیادہ دیر نہ کرو، ٹھیک ہے، ان کو شادی کے بندھن میں باندھ دو تاکہ کسی قسم کی خرابی کی طرف نہ جائیں۔ ٹھیک ہے، اور آج کل جو یہاں کا ماحول ہے اور جو کچھ یہاں ہماری کیفیات ہیں ان میں ایک مناسب حد ہے 14-15 سال کی۔ اچھا جی، اگر اس سے اوپر لے کے جاتے ہیں تو آپ کے سامنے پورے معاشرے میں بدقسمتی اور افسوس کے ساتھ ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ خرابیاں ان میں بچے پڑ گئے ہیں، بچیاں ان میں پڑ گئی ہیں۔ اب اس چیز کو روکنے کی بجائے شریعت مطہرہ نے جو طریقہ بتایا اس طریقے سے روکنے کی بجائے ایک ایسا طریقہ اختیار کر لیا گیا کہ جس میں ہمارا معاشرہ اور زیادہ اس کی لپیٹ میں آئے۔
آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب 18 سال نہیں 14 سے 15 سال کے اندر 18 سال تک پہنچتے پہنچتے آپ خود دیکھ لیں یہاں کتنی خرابیاں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے. یہ وہ چیزیں جو ہمیں آج خود کہنے کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے تھی، یہ تو خود معاشرے کو دیکھ کے، کیفیات کو، حالات و واقعات کو دیکھ کے خود بخود قانون سازی کرتے ہوئے اس کا خیال رکھا جانا چاہیے تھا. مولانا صاحب، مذہبی اور اسلامی معاملات کے اوپر رائے لینے کے لیے، مشورہ لینے کے لیے حکومت کے پاس اسلامی نظریاتی کونسل بھی موجود ہے، تو کیا اس سے ڈسکس نہیں کیا جاتا؟ دیکھیے، اسلامی نظریاتی کونسل جب سے بنی ہے، ٹھیک ہے، اس نے بہت سارے معاملات پہ اپنی پوری تحقیقات اسمبلی کے سیکرٹریٹ میں بھیجی ہوئی ہیں. آج تک ایک بھی اس کی جو تحقیقات ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اچھا جی. ایک کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا. یہی تو ہمارا کہنا ہے، یہی تو ہمارا موقف ہے کہ جب اس مقصد کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی تھی اور وہ موجود ہے، تو آپ نکال کے دیکھیں، اس کے تو اتنے شاندار سارے فیصلے ہیں اور تجویزیں ہیں کہ جس کی روشنی میں اگر چلا جائے تو یہاں ملک کے اندر الحمدللہ قانون سازی اگر اس کے مطابق ہو جائے تو یہاں بہت سارے معاملات ہمارے جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ 15 سال کی حد جو ہے یہ ہونی چاہیے، اگر حکومت اس بل کو واپس نہیں لیتی تو احتجاج ہوگا. جی، یہ بات تو پھر ظاہر ہے ایک حق بنتا ہے ان کا، اور بات صرف اتنی سی ہے کہ پہلے کہتے تھے 16 سال کی عمر. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب حالات و واقعات سامنے آئے تو پھر یہ کہا گیا کہ آج کی کیفیات میں بلوغت جو ہے وہ 12-13 سال کی عمر میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. لہذا اس میں زیادہ ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنے سے منع فرمایا. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب وہ ہو جائیں تو ان میں تاخیر نہ کرو. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب بچی بالغ ہو جائے تو پھر اس کا مناسب رشتہ ڈھونڈنے میں جتنا ٹائم لگے بس اس سے زیادہ نہیں گزرنا چاہیے، وگرنہ خرابیاں بہت زیادہ بڑھتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی اگر نظر انداز کیا جائے گا تو پھر ظاہر ہے جو اس دین کے وارث ہیں، جو اس دین کے لیے یہاں اپنی زندگیاں وقف کیے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری بنے گی کہ وہ اٹھیں اور اس پہ احتجاج کی صدا بلند کریں. اب ان سے اگر پوچھا جائے کہ یہ آپ نے کس بنیاد پہ 18 سال کی عمر کی ہے، تو ان کے پاس کوئی ریزن نہیں سوائے اس کے کہ باہر سے ہمیں فلاں طرف سے یوں آیا ہے، انہوں نے یوں تقاضا کیا. ان کی اپنی حالت دیکھیں. حکومت کی رائے یہ ہے کہ 12-13 سال کی یا 14 سال کی عمر میں اگر بچی کی شادی کر دی جائے گی تو وہ ماں بچے کی صحت کے لیے جو ہے وہ برا اثر پڑے گا، اتنی مضبوط نہیں ہوتی بچی، تو اس وجہ سے 18 سال جو ہے. اور اگر آپ 6 سال اس کو بلوغت کے بعد چھوڑ دیں گے تو پھر ان کی صحت کا کیا حال ہوگا؟ اس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا ہے؟ صحت ہی نہیں بلکہ اخلاق و کردار تک خراب ہو جائیں گے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ان کی صحت اور فلاں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج اس ملک کے اندر یہ اسے کس نے ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. ہر ایک اپنے بل بوتے پہ بیچارہ خود ہی چلا ہوا ہے، اپنے بچی کے لیے بھی، اپنے لیے بھی. سارے صحت کے جتنے معاملات ہیں ان میں کہاں گورنمنٹ اپنی ذمہ داریاں اٹھا رہی ہے؟ تو صرف اس معاملے میں انہیں کہنا یاد آ جاتا ہے کہ جی دیکھیں یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا. یہ ہیلا بازیاں ہیں. اس لیے ان کو اس بات پہ سوچنا ہوگا کہ ایک طرف ہمارا میڈیا اور باقی جو کچھ ہے وہ ایسی تعلیمات دے رہے ہیں کہ جس میں آپ یوں مثال سمجھ لیں کہ آپ نے ایک برتن آگ پہ رکھ دیا اور اس کی آگ تیز کر دی اور کہیں جی مولوی صاحب خیال کرو یہ ابالا نہ آئے اس کے اندر. کیسے نہ آئے؟ آپ نیچے آگ اتنی تیز کیے ہوئے ہیں، آپ جو کچھ پڑھا رہے ہیں، آپ جو کچھ دکھا رہے ہیں، آپ جو کچھ سمجھا رہے ہیں، جیسا ماحول آپ بنا رہے ہیں، اس کے بعد آپ کہیں جی اور ڈیلے کریں تو خود سوچیں کہ کتنی بڑی خرابیوں میں ہمیں اور جو ہے یہ پڑھنے کی زحمت یہاں ہو جائے گی. اس لیے جو مولانا صاحب نے کہا ہے وہ 100% درست کہا ہے. یہ دیکھیں ضروری نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ لازم 13-15 سال کی عمر میں شادی کر دیں. یہاں تلاش کرتے کرتے بہت کچھ ہو جاتا ہے آگے. لیکن اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی کو گرفت میں نہ لایا جائے اگر وہ اپنی بچے کی شادی باقاعدہ طور پہ کرتا ہے. بالکل صحیح. تو اس کے لیے جو حد ہے وہ
ان کا تقاضا ٹھیک ہے کہ وہ چلیں 15 سال مقرر کر دی جائے، وہ ٹھیک ہے، لیکن مزید 3 سال جب چھوڑیں گے تو خرابیاں اور زیادہ بڑھیں گی۔ مولانا صاحب جتنے بھی قوانین پاکستان کے اندر بنتے ہیں یہ اسلامی جو قوانین ہیں اس کے سائے میں نہیں بنتے؟ افسوس کہ ایسا نہیں ہو رہا، حالانکہ آئین کے اندر جس آئین کا حلف اٹھا کے یہ لوگ بیٹھتے ہیں اس آئین کے اندر درج ہے کہ اس ملک کا سپریم لا قرآن و سنت ہو، ٹھیک ہے، لیکن اور اگلی بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی قانون نہیں بنایا جائے گا، 1973 کے آئین میں یہ طے شدہ ہے، لیکن یہاں بالکل اس کا لحاظ نہیں رکھا جا یہ رہا۔ کون بلکہ ثابت کرے گا کہ آئین اور قانون جو ہے وہ اسلامی بنیادوں کے اوپر بن رہے ہیں؟ دیکھیے 1973 کا آئین ایک ایسا آئین ہے کہ جو متفقہ ترین آئین ہے، ٹھیک ہے، تمام مذہبی سیاسی جماعتوں کی اس وقت کی جو بڑی قیادت تھی ان سب نے متفقہ طور پہ یہ آئین بنایا تھا۔ اگر اس کی خلاف ورزیاں جاری رہیں یا اسے چھیڑا گیا تو پھر یاد رکھیے دوبارہ اتفاق رائے نہیں ہو پائے گا۔ تو وہ اس میں متفقہ طور پہ جب یہ لکھا ہے تو اس کی پابندی یہ کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارا تو کلیم یہ ہے، ہم وہ لوگ ہیں یا مولانا فضل الرحمان صاحب جو تقاضا اور مطالبہ کر رہے ہیں، دیکھیے وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئین کی پاسداری کی جائے، اور دوسرے جو ہیں وہ آئین کو روند رہے ہیں غیروں کے کہنے پہ۔ حافظ صاحب آئین میں تجدید کی گنجائش تو ہے کہ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے حالات و واقعات تجدید ضرور ہونی چاہیے؟ آپ نے ٹھیک کہا، اور اسی کے تحت ہم کہتے ہیں کہ اب 15 سال ہونی چاہیے، اب اور پیچھے لائے عمر کو، تاکہ ہم خود دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر جو فساد پڑا ہوا ہے۔ تو وہ تو آپ نے جو بات کہی میرے موقف کی تائید ہے، مولانا فضل الرحمان کے موقف کی تائید ہے کہ ہاں جی حالات و واقعات کہتے ہیں کہ جناب اس عمر کو اس میں اور کمی کی جائے، تو اب آپ کمی کے بجائے اٹھا کے اور آگے بڑھا رہے ہیں، اور ادھر سے خرابیوں کا ریلا آیا ہوا ہے، اس میں سبھی گھر بہتے چلے جا رہے ہیں۔ مولانا صاحب کسی بات کے اوپر اتفاق نہیں ہوتا، تنازع پیدا ہو جاتا ہے، جس طرح اس موضوع کے اوپر ہو چکا ہے، تو کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے یا علماء اکرام سے مشاورت کرنی ہوتی ہے یا کوئی ایسا سرکاری سطح پہ پلیٹ فارم ہے جو اس معاملے کو حل میرا خیال ہے اس کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل ہے نا، ٹھیک ہے، تو اسلامی نظریاتی کونسل سے اس چیز کو جب آپ دیکھیں گے تو یقیناً ان کا موقف وہی ہوگا جو مولانا کا ہے۔ اچھا، بہت شکریہ سر، ایک ایسے موضوع کے اوپر آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا جو اس وقت زیر بحث ہے اور تنقید کی زد میں ہے۔ مولانا حافظ عبدالودود صاحب میرے ساتھ موجود تھے اور آپ نے دیکھا کہ کس قدر زبردست انہوں نے گفتگو کی۔ یقینی طور پر ان کی جو ریکمنڈیشن ہے اس کے اوپر حکومت کو سوچنا چاہیے تاکہ جو تنقید ہو رہی ہے یا جو تنازع جنم لیا گیا ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ اپنے میزبان میاں امتیاز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔